ابھی آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ ہمیشہ تاریخ، آپ صرف ویکیوم کی بات کر رہے ہیں. میں ویکیوم بالکل وہی آپ صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کب تک کوئی بوجھ اٹھائے گا اس حکومت اس کا، کی وجہ ہے. لیکن آپ ویکیوم کریٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. میں نہیں، ویکیوم ہے، اچھا ہے. اس کی میں وجہ ہے. دیکھیں آپ، کیا یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی روزگار ہے؟ کیا آپ کے لیے کوئی فارمولہ بنا ایسا ابھی تک آپ کے سامنے کہ ہم اس مہنگائی کو کنٹرول کریں، ہماری ایکسپورٹ بڑھیں، امپورٹ کم ہو، ہماری اکانومی گرو کرے؟ اگر سب کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے تو پھر یہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ انوائرمنٹ اچھی ہے. کیوں انوائرمنٹ کیا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک انوائرمنٹ از گڈ؟ دیکھیں نا، اس جو بھی پولیٹیشین ہو، کوئی بھی پولیٹیشین ہو، میں کسی ایک وہ اس کی بات نہیں کر رہا، ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام پنڈی والے کرتے ہیں تو وہ کوشش پولیٹیشین یا پولیٹیکل گورنمنٹ کرتی ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ لے جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ نے پچھلے دنوں، ابھی 2-3 دن پہلے، جتنے بھی ٹریڈر تھے، کاروباری شخصی، بزنس مین تھے، بزنس ٹائکونز تھے، تو پچھلے میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ادارے یہ لکھے ہوئے تھے کہ جی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا پرائم منسٹر فارم 47 کے کہ جی وہ ان بزنس کمیونٹی کو ٹائم دے پاتا. الٹیمیٹلی ان کا گول ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے، ان کا گول صرف اور صرف اپنے لیے ہے، مفاد ہیں اپنے. کے پی کے کی حکومت چلی جائے گی آپ کی، یا چیف منسٹر صرف اگر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو نہیں جا سکتی. اگر کوئی اور بیک ڈور چینل سے، سازشوں سے، یا جو بھی اس کو ہارس ٹریڈنگ سے یا چانگا مانگا کی سیاست لگانے سے، یا تانوں اپنے بندیاں دے اعتبار نہیں، ہمارے 100% ہے. تو پھر تسی چانگا مانگا دا ریفرنس دے میں رہے نے ہو. اس لیے کہا کہ اگر فیئر آپ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی چانس نہیں ہے نا. اچھا، تو آپ کبھی کبھی جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم گورنر راج جائے گا، یا جس طرح بھی کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے، مختلف لوگوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، تو اس سے آپ میں نہیں کہہ سکتا کہ پھر بھی اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی وہ ان لوگوں نے اپنا مینڈیٹ بچایا اور اپنی گورنمنٹ قائم کی. اس سے اگر آپ اس کو وہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی کرش کریں گے گورنمنٹ، تو آپ کو لاس ہوگا. کیا لاس ہوگا؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جتنی بھی ہماری وہاں کی جو کمیونٹی ہے کے پی کے کی، اور پھر اپنا فاٹا اور پاٹا کے جو معاملات ہیں، اس کو لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. جب آپ مین سٹیک ہولڈر، جو آپ پاکستان کی 90% آبادی کو ریپرزینٹ کرنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو آپ سائیڈ لائن کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. اچھا، سو آپ کے خیال میں چاہے جے یو آئی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، وہ اگر دونوں مل بھی جائے تو وہ گنڈا پور کو نہیں ہٹا سکتے فیئر مینز کے تحت؟ فیئر مینز میں میرے خیال میں مولانا نے اس لیے بیان بھی دیا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. یہ کہاں پہ گڑبڑ ہو گئی کہ مولانا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے پی ٹی آئی کے، ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری، اینڈ سڈنلی پتہ چلتا ہے جناب کہ پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. مولانا شکوہ کرتے ہیں ویسے کہ جناب ساڑھے کو آندے نے آ کے چرسی دے تکے کباب بھی کھاندے نے، ساڑھے کو آ کے جناب وہ کی کہندے نے ساری چیزیں کھاندے پیندے بھی نے. ٹھیک ہے، تے اس تو بعد جدو جانا ہوتا ہے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو مولانا صاحب نے تسی لیفٹ ہی نہیں کرانا. ہر پارٹی اپنے مفاد کو دیکھتی ہے. جہاں پہ ہمیں اپنا مفاد، اپنی پارٹی کا مفاد، اپنے صوبوں کا مفاد، اپنے لوگوں کا مفاد نظر آئے گا، ہم وہی فیصلہ کریں گے. مولانا صاحب اپنے آپ کو دیکھیں گے، وہ اپنے سسٹم کو دیکھیں گے، اپنی پارٹی کو دیکھیں گے، اور پھر ان کو جہاں انہوں نے ایز اے پولیٹیکل موو دینی ہے وہ دیکھیں گے. ہم ایشو ٹو ایشو اب چل رہے ہیں. بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے ویسے، ایشو ٹو ایشو چلنے والی ہے نا، سارے کار پورے ہو جاندے نے، ایشو ٹو ایشو چل رہے ہیں. پولیٹکس میں مولانا بھی یہی کہتا ہے کہ ایشو ٹو ایشو چلیں گے، تسی بھی یہی کہنا شروع کر دیں ایشو ٹو ایشو چلیں گے. سو مطلب سارے کار پورے کر کے رکھو. نہیں، ابھی آئین تحفظ پاکستان میں آپ دیکھو کہ وہاں پہ ان کی ریپرزنٹیشن تھی. کل کی ڈیٹ میں گورنمنٹ نے نہیں ہونے دیا، لیکن وہ فارم پہ ہوا مصطفیٰ نواز کو کر کے گھر پہ فارم پہ.
تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو کنڈیم بھی کیا کہ جہاں کتھارسس ہونا چاہیے تھا، ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ ہمیں نہیں کرنے دی گئی. تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، خود ان کی سٹیٹمنٹ ہے. تو آپ کو کتنی آپ نے تو ایک چیز بڑی کلیئر، وہ پتہ ہے اس میں ویسے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. آپ انتظار کرتا ہے سارے پولیٹیشینس کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے جس کی بھی ہو، ویکیوم کریٹ ہو تو وہاں پہ دوسرے آپوننٹس جو ہیں اپنی جگہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تسی وہ گل دسی نہیں اتنے. دیکھو نا، ایم کیو ایم تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک ریجنل یا پروونشل لیول پہ ایم کیو ایم تھی، اور جب ان کا جو سربراہ تھا الطاف حسین، اس کے ساتھ جب تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے یا جس قسم کی اس نے اسٹیٹمنٹس دیں اینٹی پاکستان، اس کے بعد تعلقات خراب ہو گئے. اور اس میں ساری جو پارٹی تھی گریجولی ایم کیو ایم وہ تتر بتر ہونا شروع ہوگی. اسی طرح آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کی پارٹی پورے پاکستان میں پھیلی ہے، وہ پروونس کی بات تھی. ٹھیک ہے، سو وہ سیم پیٹرن پہ آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور آپ نے مبشر بھائی، ہماری اور ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے. ہم نے کبھی اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کی، ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کی سوورنٹی کی بات ہے. ہمارا اختلاف رول آف لا پہ ہے. ہمارا جو اختلاف آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سوورن ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے، میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، اور جس کو لوگ منتخب کرنا چاہتے ہیں ان کو اختیار ہونا چاہیے، تاکہ وہ اگر وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو اسے آگے جو ہے لوگ موقع دیں گے. اگر وہ نہیں ڈیلیور کرتے. اوکے، گاٹ یور پوائنٹ. ایک لاسٹ کوشچن ہے. نو کانفیڈنس آتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے پی ٹی آئی کی، آپ کے ذاتی خیال میں انہیں تھی سجیاں کھبیاں نہیں مارنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذاتی خیال میں آپ لوگوں کو نیشنل اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا، وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالے رکھنا چاہیے تھا، نہیں چھوڑنی چاہیے تھی نیشنل اسمبلی، اور اپنی گورنمنٹس نہیں گرانی چاہیے تھی، چاہے پنجاب کی ہو چاہے کے پی کی ہو، وہ بہتر ڈیسیجن ہوتا، یا آپ نے گرائی تو اچھا کیا؟ ہمیں یقین تھا کہ قانون اور قاعدے پہ عمل ہوگا، عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل ہوگا، جو بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا کیونکہ اس سے مومنٹم بنا، پبلک میں پبلک جو ہے اس سے زیادہ چارج ہوئی. اچھا، اگر وہ الیکشن ہو جاتے تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی نہیں، سول میجارٹی کے ساتھ آج حکومت میں ہوتا. سو آپ کی مس کیلکولیشن ہوئی کہ آئین ہے. تو آپ نے مس کیلکولیٹ کیا نا. کہ ہمیں یہ یقین تھا کہ عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل ہوگا. سو مس کیلکولیشن ہوگی نا. لیٹ می پٹ اٹ دس وے، یہ کہہ سکتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں تو نہیں. آپ نے کہا چھوڑنا ٹھیک تھا، کیونکہ جس وقت آپ کی بالکل اس میں گورنمنٹ میں تھی آخری وقت میں آپ کا گراف 9% پہ تھا. پی ٹی آئی کی حکومت کا گراف 9% پہ تھا. جب حکومت آپ کی گئی تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز ہوتی تو آپ کا گراف تو اوپر چڑھ گیا تھا، تو وہ آپ کو ایک مائلیج مل جانا تھا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسمبلیاں چھوڑنی آپ کے لیے ٹھیک تھا، ایک فیصلہ ٹھیک تھا. یس. اور دوسرا 8 فیبرری کو اگر ہمیں مینڈیٹ نہیں مل رہا تھا، ہمارا پھر اسمبلیوں میں جانا، میرے ذاتی پوائنٹ آف ویو سے اسمبلیوں کے اندر اس وقت جاتے جب ہمیں اپنا حق مل جاتا، تب جاتے اندر. یہ ابھی آپ جو الیکشنز ہوئے ہیں یس، اس میں آپ کے خیال میں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے تھا اس وقت تک جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملتا. اوکے، حق سے مراد اس کو ڈیفائن کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہم 200 سیٹیں لے چکے تھے، ٹھیک. تو 200 سیٹوں پہ ہم نے خود ان کو راستہ دیا کہ ہم وہ ایجیٹیشن یا کہہ لیں کہ وہ تحریک نہ چلا سکے جو چلانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس میں اپنی آپ کو سیٹیں اس میں ناکامی ہوئی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشنز ہوئے اس کے بعد آپ کو اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا چاہیے اس وقت تک. اس وقت تک جب تک آپ کو ریزائن ساری نہیں ہونا چاہیے. ریزائن نہیں، ہم یہ نہیں کر کے آؤٹ ہو جائے، لیکن اس وقت تک آپ کو اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک آپ کو اپنا حق نہیں. اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے تھا، حلف نہیں اٹھانے چاہیے تھے. یہی نا، کیونکہ اس سے انڈورسمنٹ ملی ہے ان کو، حکومت کو. حکومت. ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ.